السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدیم چینی دور کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پرانا سا ایک مکان تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرے کمرے کو استبل بنایا ہوا تھا۔ وہاں ان کا ایک گھوڑا رہتا تھا۔ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت ہی اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا۔ اس نے اسے ایک باپ کی طرح اسے پالا پوسا۔ بڑا ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی تھی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی ہی نظر میں فرفتہ ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کو بلا کر منہ مانگی قیمت کی پیشکش کر دی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گھوڑا نہیں، میرا بیٹا ہے، اور بھلا اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے خریدنے کی بہت زیادہ کوشش کی، سب ناکام رہے۔ گاؤں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم ایک غریب آدمی ہو، ایسے اعلیٰ گھوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کر اپنے پاس رکھ لو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا کوئی چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا جی مسکرا دیتے اور بس بات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح سویرے اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو وہ افسوس کرنے چلے آئے۔ جن لوگوں نے گھوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے پھٹ سے طعنہ دیا کہ تمہیں سمجھایا تو تھا کہ گھوڑا بیچ ڈالو، اچھے دام مل رہے ہیں، تم اس وقت نہیں مانے۔ اب تمہاری بدقسمتی ہے کہ بغیر کچھ لیے تم گھوڑا گنوا بیٹھے ہو۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو، تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ میرے پاس تم تشریف لائے، اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی ہے۔ ہاں، یہ تو درست بات ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا اپنے کمرے سے غائب ہو گیا ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں اس ابی سے یہ کیسے طے ہو گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے، آپس میں کہنے لگے، شاید صدمے کی وجہ سے بابا جی کا دماغ چل گیا ہے، پھر گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس اپنے گھروں کو چل دیے۔ 2 سے 3 دن کے بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اپنے ساتھ وہ جنگل سے صحت مند اعلیٰ نسل کے 21 نوجوان گھوڑے بھی لے کر آ گیا۔ گاؤں میں دوبارہ دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکباد دینے لگ گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا، قبول کر لیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی۔ گھوڑے کا چلے جانا بدقسمتی نہیں تھی، اصل میں تو تمہاری خوش قسمتی تھی۔ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے ہیں۔ کسان نے حیرت سے یہ سب تبصرے سنے اور پھر کہا، بھائیو، مجھے ایک بار پھر تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا ہے، یہ درست ہے کہ وہ 21 گھوڑے لے کر آیا ہے، مگر اس میں خوش قسمتی کی کیا بات ہے؟ گاؤں والے یہ سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ چند دن گزرے، کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی، سمجھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے اسے
ایک ایسی پٹخنی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی تھی۔ طبیب نے دیکھا بھالا اور 3 مہینوں کے لیے بستر پر آرام کرنے کی ہدایت کر دی۔ ایک بار پھر گاؤں کا گاؤں امڑ آیا تھا۔ ہر ایک نے بوڑھے کسان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا، بابا جی آپ ہی ٹھیک تھے، ان 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں تھی بلکہ در حقیقت بدقسمتی کا اشارہ تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا تھا، جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں۔ آپ بوڑھے بندے ہو، تمام کام کاج بیٹا کیا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی، آپ کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ بوڑھے کسان نے یہ ساری باتیں سن کر ٹھنڈی سانس بھری اور کدلے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بدقسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو، جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کیا کرو، اتنی قطعیت سے کوئی فیصلہ کن رائے نہ کیا کرو۔ میرا بیٹا گر کر ٹانگ توڑوا بیٹھا ہے، اس حد تک تو تمہاری بات بالکل درست ہے، باقی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ قدرت ہی اس کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ 2 یا 3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جنگ چھڑ گئی تھی۔ قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے جبری بھرتی کا حکم دے دیا تھا۔ ریاستی اہلکار دوسرے دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آ گئے تھے اور بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بابا جی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے، تم تو سب سے زیادہ سیانے نکلے ہو، واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی کہ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، معلوم نہیں واپس لوٹتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمہارا بیٹا تو چلو 3-4 ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے چارگی سے اس نے کہا، بھائیو اگر تم اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی بھی اتنا حیران و پریشان نہیں ہوتے۔ ہم سب بہت جلدی کسی واقعے پر خوش قسمتی بدقسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں ہوتی، تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے، اسے ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا ہے، اس کے رنگ تک بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمیں حتمی رائے دینے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے۔ جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ مزید ایسی ویڈیوز اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔